بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں امام حسین کی شہادت کا واقعہ۔ کرب و بلا میں نواسۂ رسول کا سر کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا، فوج یزید ڈر بھی رہی تھی لیکن دولت کے لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے سنا پہ آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے جنجیروں میں جکڑ کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبہ قائم رہے۔ تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پر امام حسین کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ نے لکھا جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان سادات کی قبریں کوفہ اور شام کی رستے میں بنی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا تو آس پاس کوئی شہر ہی نہیں، دور ایک گرجا گھر ان کو نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ اس جرج کے بادری نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بیبیوں کے ساتھ جنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سر نوکے نیزہ پہ سوار ہے، وہ سروں پہ نظر گھماتا رہا، کبھی جون کا سر دیکھے، کبھی حور کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس بادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پہ پڑی وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا اے لوگو، یہ تو کچھ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا کہ اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا؟ وہ غرور اور تکبر میں کہنے لگے یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس علمدار کا سر بندھا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑوں کے زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ شمر کہنے لگا یہ ان باغیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں، سواری نہیں ہوتا، تبھی اس کو گھوڑوں کی زلفوں سے باندھا ہے۔ بس یوں سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس بہادری کی سر حسین پہ نگاہ پڑی وہ زارو قطار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ شمر نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور چیخ کے کہنے لگا محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا ہاں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسا ہے، تم نے انہی کو ہی قتل کر دیا۔ آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو ایک رات
रات के लिए इस सर को मुझे दे दो, तुम चाहे जितना सोना लेना चाहो ले लो, एक रात के लिए इस हुसैन का सर मुझे दे दो। शिमर ने कहा हाँ ले लो, कल सुबह हम इसको लेके जाएंगे। बस सरे हुसैन को जैसे ही गिरजा घर लेके गया तो उस चेहरे से एक नूर उभरने लगा। वो घुटनों पे बैठ के जारो कतार रो ही रहा था। इतने में उसकी नाबीना बेटी करीब आके कहने लगी, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? उस बादरी ने कहा, इस सर की जियारत करो, ये मुकद्दस सर है। वो नाबीना उसकी बेटी कहने लगी, कैसे देखूं, मैं तो आँखों से अंधी हूँ। उस बहादुरी ने कहा, इस मुकद्दस सर की जियारत के लिए तुम अल्लाह से दुआ मांगो, मुझे उम्मीद है इस सर के सदके अल्लाह तुम्हें आंखें दे देगा। बस वो जैसे ही दस्ते अदब को जोड़ के अल्लाह से दुआ मांगने लगी तो इमाम हुसैन के चेहरे से नूर उभर के उस नाबीना औरत की आंखों में ठहर गया और यूं वो देखने लगी, खुश होने लगी। वो भी घुटनों पे गिर के जारो कतार रोने लगी और अपने बाबा से कहने लगी, इस सर के मौजिजे से तो मेरी आंखें सही हो गई। ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो इन हस्तियों के सर को काट के आए हैं। बस वो रोते रहे और रात इख्तिताम को पहुंची। उस बहादुरी ने बहुत कोशिश की कि सरे हुसैन को उन जालिमों को वापस न करे, लेकिन फौजे यजीद ने उन पे जुल्म करके सर को हासिल किया और रसूल अल्लाह के खानदान को कैद करके इमाम हुसैन के सर के साथ शाम की तरफ रवा हो गए।